لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. میرے دینی بھائیوں اور تمام اس درس کے سماعت کرنے والے معزز و محترم حضرات، آج میرے درس کا موضوع ہے رمضان اور صوم رمضان کے فضائل۔ یہ بات بطور تذکیر ہی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے بندوں، عام مسلمانوں کہ گوشت سے یہ موضوع برابر ٹکراتا رہتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تقاریر میں، خطبات جمعہ میں اور صلوات کے بعد رمضان میں دروس میں، کتابوں میں، رسائل میں اور اشتہارات میں فضائل رمضان، فضائل صیام رمضان کا ذکر ہوتا ہی رہتا ہے۔ انہی فضائل کے نصوص کا میں اردو میں سرسری تذکرہ آج کے درس میں کرنا چاہتا ہوں، اور ان فضائل کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، ہمارا اپنا کیا وتیرہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر مختصراً کروں گا۔ پہلے ہم نصوص کی روشنی میں فضائل و برکات پر مبنی کتاب و سنت کی باتیں سنیں۔ یاد رہے کہ شہر رمضان سے متعلق خود اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے کلام الہی کا یہ حصہ کافی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ ماہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت، اور اس قرآن میں ہدایات کی واضح نشانیاں اور فرقان کی واضح
آیات اس قرآن کے اندر موجود. یہ اللہ جل وعلا کا فضل ہے اور اس کا احسان اور اسی کا یہ اختیار ہے کہ اس نے اپنا آخری کلام اپنے آخری نبی اپنے آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کے لیے ماہ رمضان کو چنا. اور یوں رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کی یہ آیات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پوری سورہ خود رمضان المبارک کی فضیلت کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ قدر والی رات اسی رمضان کے آخری عشرہ اور آخری عشرے کے راتوں میں سے ایک رات کے اندر ہوتی ہے. اور اسی قدر والی رات میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا. یوں رمضان المبارک کی فضیلت کئی وجوہ سے ان آیتوں کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے. تفصیل کا موقع نہیں. سورہ دخان کی آیت کریمہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کے لیے کافی ہے. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس لیلۃ المبارکہ سے مراد رمضان میں قدر ہی والی رات ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کا انزال کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ یہ رات رمضان کے اندر پائی جاتی ہے اور اس طور پر رمضان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. رمضان کی فضیلتوں کے تعلق سے یہ مشہور حدیث زب عام و خاص ہے کہ اذا جاء رمضان اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین یا سلسلت الشیاطین یا صفدت مردت الجن. خلاصہ یہ ہے کہ رمضان اس قدر بابرکت اتنا فضیلت معاب مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو نار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جن و شیاطین سرکس جن پابزنجیر کر دیے جاتے ہیں. یہ اس مہینے کی کرامت، اس مہینے کے صوم رکھنے والوں کی کرامت یا اللہ جل وعلا کی جانب سے تکریم کا کتنا عمدہ امر ہے کہ اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے
اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث کا ایک انبار اس سلسلے میں صوم رمضان کی فضیلتیں بتانے والی احادیث بھی کئی ایک، خلاصے کے طور پر ان کا ذکر یوں کیا جا سکتا ہے کہ بخاری کی روایت من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کتنی عظمت ہے صوم کی، کتنی فضیلت ہے صوم رمضان کی، کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان و احتساب کے طور پر، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے گناہ، صغائر گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیثوں ہی کے اندر یہ بات وارد کہ روزے دار کے منہ کی بو، مثال، وہ کیفیت جو دیر تک کھانا پینا ترک کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ طیب، خوشگوار، پاکیزہ۔ حدیثوں ہی کا یہ ٹکڑا ہے کہ سارے اعمال ابن آدم کے اس کے لیے کفارات، مگر روزہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی وہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ صوم وہ عبادت ہے کہ جو ایک ڈھال، الصوم جنہ، روزہ ڈھال کہ گناہوں سے بچانے کا یہ اہم ترین شرعی سبب اور وسیلہ ہے جو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے اس کے حکم سے مشروع کیا ہے۔ روزے کی عظمت ہی ہے کہ جو روزے دار ہو وہ نہ کوئی جہالت کا کام کرے، نہ کسی بھی نوع کی خرابی عمل کا ارتکاب کرے، حتیٰ کہ کوئی اس سے لڑنے پر آئے تو اس کو کہہ کر کے یوں اعراض کرنا چاہیے کسی سے، لا یعنی بحث، لا یعنی جدال قتال، کہ انی امرؤ صائم، میں ایک ایسا انسان ہوں جو روزے سے ہوں۔ اور اسی طرح سے احادیث کے اندر ہی یہ بات ہے کہ اللہ تعالی کے ملائکہ روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر دن جنت کو سنوارتا ہے۔ یہ روزے داروں کے تکریم میں، اور وہ مشہور حدیث آپ کو ضرور معلوم ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، انہی میں سے ایک دروازہ اس کا نام باب الریان ہے، کہ جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں یہ بات کیا روزے کی عظمت و فضیلت کے لیے نہیں کافی ہے کہ صائم کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو افطار کرنے کے وقت، اور ایک وقت جب وہ اللہ تعالی سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا۔ صوم کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی خالی کافی ہے کہ صوم روزے دار کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک
شفاعت کرے گا. اور احادیث اس کے علاوہ بھی میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ فضائل رمضان، فضائل صوم رمضان سے متعلق کتاب و سنت کے نصوص بہت ہیں، اور یہ میں نے صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آخری بات جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا پورا یقین ہے اور ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضائل جو اپنی جگہ بالکل قطعی ہیں اور وہ ہمارے ایمان و عقیدے کا حصہ ہے کہ ان کی صحت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ فضائل کیا بندے مسلم کے دامن میں یوں ہی آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین عمل، ہمیں اللہ تعالی کے اوامر پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس کے نواہی سے اجتناب کرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق ہی سے عملی طور پر عبادت کوئی بھی ہو، جس میں سے صوم بھی ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور اس طرح سے صائمین کے لیے، روزے داروں کے لیے، روزے دار اور روزے کے حقوق ادا کرنے والوں کے لیے ہی یہ سب فضائل ہیں. تب وہ فضائل ہمارے آپ کے اور کسی بھی روزے دار کے دامن میں آئیں گے. لیکن اگر ایک ایسا بندہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت رمضان میں نہیں کرتا ہے، جو رمضان میں صوم نہیں رکھتا ہے، صوم رکھتا ہے تو اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے. صوم کے حقوق میں سے یہ ہے کہ انسان غلط اقوال، غلط اعمال، غلط عادات، غلط اخلاق سے باز رہے، تب تو روزہ اس کے لیے باعث خیر و برکت اور موجب فضیلت ہے. ورنہ تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو زور کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ خواہ کے لیے کوئی انسان اپنا کھانا پانی چھوڑ دے. تو آخری بات اور آخری جملہ یہی ہے کہ ان فضائل سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کے لیے ہم اللہ کے بندوں کو صوم رمضان رکھتے ہوئے صوم کے سارے حقوق، اسی طرح سے رمضان کی عظمت و فضیلت پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے اندر مشروع عبادات و اعمال جن میں سے نماز ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے اور تمام تر اذکار مشروعہ ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہوگا. تب ہم ان فضائل سے صحیح معنوں میں مستفید ہوں گے، ورنہ حرمہ نصیبی ہی ہاتھ آئے گی اور فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہی رہیں گے. اللہ تعالی سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری عبادت مشروع طریق پر کریں کہ مولا تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو رمضان المبارک کے ہمارے روزوں کو، ہمارے صلاۃ و قیام کو بار الہ تو قبول فرما اور اپنی خوشنودی عطا کر دے یا رب. وصلی اللہ علیہ وسلم.